مسز محمود احمد ہیں جرمنی سے، ان کا خط موصول ہوا ہے ہمیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے رہتے ہوں تو کیا اس کو پہلے رمضان کے اپنے فرض روزے پورے کرنے چاہیے اور جو ہے شوال کے روزے وہ نہ رکھے، یا جیسے ہی شوال کے روزے شروع ہوتے ہیں 6 تو وہ شوال کے پہلے نفل روزے رکھ لے اور پھر بعد میں اپنے فرض جو ہے روزے وہ پورے کر لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو شوال کے روزے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے جس پہ حضور نے مستقل عمل فرمایا، اور حضور 2 شوال سے لے کے 7 شوال تک یہ روزے رکھتے تھے، اور بعض احادیث میں رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ان 6 روزوں کو رکھنے کو صیام الدہر بھی کہا گیا ہے، کہ اس طرح گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے شمار ہوتے ہیں اس کے۔ تو جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اسی طرح پورا کروں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے، وہ چاہے اگرچہ اس کے رمضان کے کچھ روزے رہتے ہوں تو وہ ان مسنون روزوں کو پہلے رکھ لے، کیونکہ قرآن کریم نے، اسلام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ کے اسوہ سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے رہ جانے والے روزے جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پورا سال موجود ہے۔ قرآن کریم نے کھلا فرمایا کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ دوسرے دنوں میں ان کو پورا کر لو۔ تو وہ دوسرے دن جو ہیں اس کے کوئی مخصوص نہیں کیا کہ فوراً تم شوال میں کرو یا فلاں مہینے میں کرو یا فلاں مہینے میں کرو۔ اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تربیت پانے والی آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے متعلق، اور ان میں سے بھی سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص طور پہ یہ روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں عموماً جو رمضان میں، چونکہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ ایسے ایام، مخصوص ایام کی وجہ سے کچھ روزے وہ رمضان میں نہیں رکھ سکتی، تو وہ جو رہ جاتے تھے روزے وہ کہتی ہیں کہ میں اسے شعبان میں جا کے پورا کیا کرتی تھی، اور شعبان وہ مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے۔ گویا رمضان گزرنے کے بعد پورا سال گزارنے کے بعد آخری جو مہینہ ہوتا تھا اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس میں ان روزوں کو پورا کیا کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ باقی ازواج کے متعلق بھی احادیث میں یہ روایات آتی ہیں کہ عموماً ازواج مطہرات شعبان میں اپنے روزوں کو، رمضان میں چھٹے ہوئے روزے جو ہے وہ شعبان میں پورا کیا کرتی تھی۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے فرض روزے رہتے ہوں تو وہ نفل روزے رکھ سکتا ہے؟ تو اس میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اپنی روایت موجود ہے کہ میں رمضان کے چھٹے ہوئے جو فرض روزے ہیں وہ شعبان میں جا کے پورا کیا کرتی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کی ہے، اور بعض روایات آتی ہیں کہ آپ بڑی باقاعدگی سے صیام الدہر رکھنے کی عادی تھی، اور صیام الدہر جیسے میں نے عرض کی کہ ان روزوں کو بھی کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے مسلسل رکھے جائیں، اور بعض اور روزوں کو بھی صیام الدہر کہا جاتا ہے جو نفلی روزے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ یوم عاشورہ کا روزہ بڑی باقاعدگی سے رکھتی تھی۔ تو گویا اب دونوں باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں ملا کے تو ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ جو میں فرض روزے میرے رہ جاتے تھے رمضان کے وہ میں شعبان میں جا کے رکھتی تھی، اور اس دوران جو محرم میں یا دوسرے شوال کے روزے اور بعض روزے جو 13، 14، 15 جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں وہ بھی حضرت عائشہ رکھتی تھی، تو وہ روزے نفلی روزے تھے اور وہ رکھا کرتی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ حضور بھی چونکہ ازواج مطہرات اپنے آقا و مولا، اپنے آقا و مطاع کے نقش قدم پہ چلتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریق یہ تھا کہ ہر ہفتے پیر کے دن اور جمعرات کے دن باقاعدگی سے روزہ رکھتے، اور ایام 20 کے روزے حضور رکھتے۔ اسی طرح ازواج مطہرات کی روایت آتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مہینوں میں مسلسل
روزے رکھتے اور یوں لگتا کہ اب حضور اس میں بریک نہیں کریں گے، اور بعض اوقات لمبا عرصہ روزے نہیں بھی رکھتے، لیکن شعبان کے مہینے کے متعلق آتا ہے بڑی کثرت کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اکثر حصہ روزوں میں گزارتے تھے۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اگر بے شک اس کے رمضان کے فرض روزے رہتے بھی ہیں تو وہ مسنون روزے رکھ سکتا ہے، اور باقی پھر سال کا جو عرصہ ہے اس میں جب اس کو سہولت ہو وہ ان رمضان کے فرض چھٹے ہوئے روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی ٹھیک ہے